الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. هم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ بيدي سهل لنا أشقالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وزبرا محبت رسول صلى الله عليك يا رسول الله. سلام عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله. سلام عليك يا حبيب الله. محمد صلى الله عليك يا رسول الله. اللہ تعالیٰ دین حسنہ کے بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم احمدی مصطفیٰ شفیع صدر علامات کی خدمت سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات اصلی کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات تاجدار مدینہ روحی قلب حسین احمدی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام درد رہنے امیر پیش کرنے دو بعد واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین محترم بزرگوں محترم ساتھیوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ کائنات کے اندر اس تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں، پوجا دے لائق نہیں، پرستش دے لائق نہیں۔ لکھاں کروڑاں ارباں خرباں مرتبہ درود و سلام اس ہستی کائنات واسطے جس ذات سے خود خلاق کائنات اور اس کے فرشتے درود بھیجے۔ حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید چون ایک آئے مقدسہ دا کچھ حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ارشاد فرمایا خالق کائنات نے اللہ رب العالمین دی ذات بولوں علم والے ہی ڈر دے، علماء ہی ڈر دے نہیں۔ دا موضوع دینی تعلیم دی کچھ اہمیت نال دنیاوی تعلیم دا موازنہ۔ اس کے بارے کچھ بات کرا کہ میرا مالک اپنے محبوب دا صدقہ حقائق بیان کرن دی سن کے سم سب عمل پر رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من بغیر کسی تمہید تو اس حدیث پاک تو بعد میں شروع کرنا، میری کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما نے ایک صحابی آیا ہے، صحابی کہ میری کریم آقا علیہ السلام آپ دے لب مبارک کھلے تے حدیث کی صورت وچ موتی باہر نکلے۔ جدو موتی باہر نکلے تے میری کریم آقا کی ارشاد فرماندے نے، میری کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تیری زندگی دا ایک گھنٹہ باقی رہ گیا، تیری زندگی دا ایک گھنٹہ باقی رہ گیا۔ جی میرے آقا ہم زبان ہوئے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی، اس زبان کو بول دے تے خود خلاق کائنات، اس زبان کو پاک ہے لیکن جدو ان کی بولی سننی ہوئی تے مصطفیٰ دی زبان پر دی اس زبان جو نکلی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرے صحابی تیری زندگی دا ایک گھنٹہ باقی رہ گیا، ایک سال نہیں، مہینہ نہیں، ایک دن نہیں، صرف ایک گھنٹہ۔ جی میرے آقا ارشاد فرماؤ کہ ایک گھنٹہ میری زندگی دا آخری ایک گھنٹہ یہ میں کی کرا، مطلب کیا کہ میں نفل شروع کر دیا، میں قرآن دی تلاوت شروع کر دیا، میں کوئی وظیفہ، کوئی اللہ اللہ، کوئی تسبیح، کوئی میرا مطلب کر دیا درود پاک تے میرے ان دے کہن دا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو کہ میں کیڑا عمل کروں، مطلب ہے کہ زندگی دا آخری گھنٹہ اتنا کوئی مقبول اللہ دے رسول دی نظر سب تو مقبول جڑا عمل ظاہر ہے میرے آقا نے وہی دسیا۔ کسی کے پتہ لگ جائے، مثال دے
کوئی کہہ دے جی ڈاکٹر کہہ دے پتہ کی ویسے چلو جی تیری زندگی دا جی بس 1 مہینہ باقی رہ گیا 1 سال باقی رہ گیا وہ کی کرے گا جی وہ جی گھر بار چھوڑ کے بھیج لو جی میں اللہ مسجد جا کے نماز قضا نہیں کرنی نوافل قرآن کی تلاوت یہ اس اس سے آپ بھی 1 گھنٹہ زندگی دا باقی تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدوں پوچھا کہ میرے آقا ارشاد فرماؤ کہ میں اس 1 گھنٹے وچ میں کی کراں 1 گھنٹے وچ تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے نہ تے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی میرے غلام نفل شروع کر دے نہ یہ فرمایا کہ درود پاک پڑھنا شروع کر دینا یہ فرمایا کہ تم اللہ اللہ کرنے شروع کر دینا یہ فرمایا قرآن کی تلاوت شروع کر دے نہ کوئی تسبیحات کا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تے زندگی دا 1 گھنٹہ جڑا باقی ہے ان دے وچ واشتغل بالعلم میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں تو دین دا طالب علم بن جا دین دا قرآن سیکھن والا احادیث سیکھن والا فقہ سمجھن والا میرے کریم آقا فرماتے ہیں تو دین دا طالب علم اتنی اہمیت ہے قرآن احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقہ دے مسائل سے میرے کریم آقا علیہ السلام اتنی اہمیت اللہ رب العالمین قرآن اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا اللہ رب العالمین نے جتنی بھی کائنات وچ لوگ نے انہاں جو سب اللہ رب العالمین نے یرفع جنہاں بلند کیتا ہے وہ ایمان والے پوری کائنات وچ جنہاں خالق کائنات نے یرفع اللہ الذین آمنوا کیڑے نے ایمان والے والذین اوتوا العلم درجات اور ایمان والیاں وچوں خالق کائنات نے جنہاں نوں بلند درجے عطا کیتے نے وہ علم والے ابن قیس وہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کول بیٹھا ہوں تو ایک بندہ آیا آ کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتا ہے کہ جناب میں مدینہ پاک کو چل کے آیا میں مدینہ پاک کو تاڑے کول چل کے آیا تے ماجی تلی حاج تے میں کوئی ہور کام واسطے نہ کوئی بزنس واسطے آیا نہ کوئی کاروبار واسطے آیا نہ کسی رشتہ دار نو ملن واسطے آیا نہ میں اس شہر دی سیر و تفریح کرن واسطے کوئی ماجی تلی حاج اس کوئی بھی نو کام نہیں اچھا جی پھر کس طرح آئی وہ کہ لگے جناب میں سنے کہ تاڑے کوئی مصطفیٰ دی ایک حدیث سے میں وہ تاڑی زبان جو سنن آیا بولو ذرا سبحان اللہ میں جناب تاڑے کوئی مصطفیٰ دا ایک فرمان ہے وہ میں سننا اچھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو حدیث سنا لگی حدیث کی سنائی حدیث سنائیے آپ فرماتے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سید قولین یہ فرماتے ہیں سنیا ہے من سالکا طریقا یدلو فیہ العلم جیڑا بندہ ایسے رستے تے چلیا ہے کہ جن تے چل کے ان کا مقصد یہ بھی کہ میں علم نو حاصل کروں میں
علم دین و حاصل کرا، قرآن دا علم حاصل کرا، میں احادیث مصطفیٰ دا علم حاصل کرا، فقہ دی مسائل میں حاصل کرا، یعنی کہ علم حاصل کر واسطے من سلک طریقا یطلب فیہ العلم، چلے آئی جس رستے سے کہ میں قادے واسطے دی نیت دے کہ علم حاصل کر واسطے، تے میرے کریم آقا ارشاد فرماندے نہیں سلک اللہ طریقا فی طرق الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دے رستیاں تے چلا دیتا ہے، جنت دے رستے تے چلا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دے صحابی کی حدیث بیان فرما رہے ہیں، اگے فرمایا کہ اتنی بات کہ اللہ رب العالمین جنت دے رستے تے چلا دیا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِرِضَاءِ طَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ دے فرشتے اپنی پرات طالب علم دی رضا واسطے دے پیروں تھلے بچھا دیندے ہیں۔ دنیا وچ کسی بڑا پروٹوکول ملے، بڑا پروٹوکول بھی اودے پیر تھلے کریم بچھائی جاتی، بڑے آلات والا آلات والا آلات والا ایون کے بیرون ملک دے کو ترین انہیں پیرن تھلی بچھا دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مینوں بڑا پروٹوکول ملیا ہے، میری بڑی عزت ہے، لیکن وہ پروٹوکول وہ جنہیں کریم بچھائے گئے کنے کو رستے دے، چلو کوئی 10 کلومیٹر لا لو، کوئی 1 میل لا لو، یہی ہو سکتا ہے نا، ہو میرا مطلب کہ کوئی 50 کلومیٹر تھوڑی قریب مشکل نہیں، لیکن کتھے قالین تے کتھے فرشتیاں دے نوری پر، اور پھر وہی تھوڑی جی رستے ادھے کلومیٹر دے، لیکن میری کریم آقا علیہ السلام جی وہ جب امتی جڑا علم حاصل کرنے واسطے نکلے آئے، گھروں نکلے آئے، ایتھوں رہ بن چوں نکلے آئے کہ میں کسی دارالعلوم دے وچ، میں کسی جامعہ دے وچ، میں کسی مدرسے دے وچ اللہ دے رسول دی رضا واسطے قرآن و حدیث دا علم حاصل کر چلیا، ایتھوں پاویں چلے پنڈی جا رہا ہے، پاویں چلے فیصلہ آباد جا رہا ہے، پاویں چلے میں کراچی جا رہا ہے، فاصلہ دیکھ لو کتنا ہے، لیکن ایتھوں چلیا رہ بن چوں چلن دے نال ہی اللہ دے نورانی فرشتے جڑے نے ایتھوں چلن دے نال ہی ریون تو لے کے اگر کراچی گئے تے سارے رات دے وچ اون دے پیراں تھلے نورانی پر وچے، کتنا مقام ہے۔ اچھا پھر یہ بھی بات یہ نہیں کہ ساڈے اندر جس طرح کے بات ہمارے پتہ ہے کہ جی علم تو مراد کی ہے جی، عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ فلاں یہ طالب علم ایک درس نظامی کرنے جاتا ہے، یعنی کہ کتنے سالہ کورس سے 8 سالہ کورس جی یہ پڑھن واسطے جا رہا ہے، ہن یہ نہیں کہ جیڑا طالب علم 8 سالہ کورس درس نظامی پڑھ کے آ گئے عالم بن گیا ہے، ان کے پیران تھلے فرشتے پر اشارے نہیں، بلکہ دیکھو حدیث کی دس رہی ہے کہ وہ جڑے صحابی دے کول آئے نے ابن قیس کہندے نے کہ میں دیکھا بندہ مدینہ پاک تو چل گیا، وہ ایک حدیث سنن واسطے آیا، وہ کس طرح آیا ہے؟ صرف ایک حدیث سنن واسطے آیا، تو وہ حضرت ابو دردہ نے یہ حدیث مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ 8 سالہ علم دین پڑھ کے ہی ان کے اعزاز ان کے واسطے مقام ان کی شان ہے، بلکہ جڑا پہلے دن انہیں 8 سالہ بے شک کورس کرنا، لیکن پہلے دن ہی گھروں چلے آئے قرآن دی تعلیم واسطے، احادیث مصطفیٰ دی تعلیم واسطے، فقہ دی مسائل سمجھن واسطے چلے آئے، پہلے دن ہی چلے آئے تو انہیں چلن دے نال اللہ دے نورانی فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ حدیث ایک سنن واسطے صحابی آیا ہے، لیکن ان دے حضرت ابو دردہ نے حدیث سنا اتنا مقام ہے میرے کریم آقا علیہ السلام، اللہ حضرت فرماتے ہیں من قال
لعالم اویلمن استخفافا فقد کفر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے کسی عالمی بعمل، عالمی بعمل جس نے کہہ دیا نا حقارت دی نظر دینا اویلمن، او حافظہ او قاریہ او مولویہ، جس نے کسی نے استخفافا اس طرح حقارت دی نظر کہہ دیتا، فرمایا فقد کفر، انہیں کفر کو دارا ایمان کو خارج ہو گیا۔ کئی لوگ پکڑے ہیں علماء نے ایک عالم کسی نے بندہ پاوے کوئی نہیں پڑھیا، بے شک بالکل چٹان پڑھے، انہوں بھی وہ جاہل، انہوں بھی برا لگے، انہوں بھی برا لگتا ہے بھئی مینوں جاہل کام کیا، جاہل لفظ ہے ہی برا۔ اس واسطے اتھوں ہی ایک عالم دین دا ایک اندازہ لگا لو کہ جڑا کہ عالم دین وہ ایک جاہل دے مقابلے دے وچ اس دی کتنی شان ہے، اللہ رب العالمین اس کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ عزیزاً سید کونین ارشاد فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک پلڑے دے وچ شہید دا خون رکھیا جائے گا، ایک پلڑے دے وچ شہید دا خون رکھیا جائے گا، دوسرے پلڑے دے وچ ایک عالم دین ہے جس سیاہی دے نال لکھدا رہیا ہے، ایک قرآن دے مسائل لکھدا رہیا ہے، احادیث مصطفیٰ لکھدا رہیا ہے، فقہ دے مسائل لکھدا رہیا ہے۔ سید کونین فرماندے نے ایک پلڑے وچ شہید خون دوسرے پلڑے وچ ایک عالم دین دی سیاہی ہے، عالم دین دی سیاہی ہے، سب تو شہید کو سب تو آلہ دا خون ہے، ایک عالم دین کو سب تو ہلکی چیز سیاہی ہے، سیاہی کتنی دی ملتی ہے، سب تو ہلکی چیز ہے، یہ تصویر پیدی بازاروں میں جاتی کتنی ہلکی چیز ہے، لیکن اللہ دے رسول دی نظر جزا دیکھ کتنا مقام ہے۔ سید کونین فرماندے نے قیامت والے دن ایک پلڑے دے وچ شہید دا خون ہوئے گا، دوسرے پلڑے دے وچ ایک عالم دین دی سیاہی ہوئے گی، لیکن شہید دے خون نالوں عالم دین دی سیاہی دا وزن بڑھ جائے گا۔ اتنا مقام شہید دا، سب تو اعلیٰ تے عرفہ مقام شہید دا شریعت مصطفیٰ دے وچ، لیکن ایک عالم دین میرے قریب آقا فرماندے نے شہید دے خون دے نالوں ایک عالم دین دی سیاہی بڑھ جائے گی، اتنا مقام۔ اچھا ہوں کہندہ مطلب ہے کہ سارے لوگ جڑے نے عالم دین بنا شروع کر دیں کہ ساڈے معاشرے وچ کوئی ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، کہ ساڈے معاشرے وچ کوئی انجینئر نہیں ہونا چاہیے، ساڈے معاشرے وچ کوئی سائنسدان نہیں ہونا چاہیے، کیا ساڈے معاشرے وچ کوئی صنعتکار دیگر جو بھی پڑھ کے ساڈے معاشرے کی ترقی دے واسطے آیا کہ لوگ نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے۔ اسی اس چیز دے مخالف نہیں، اسی چاہنے ہیں کہ ساڈے معاشرے وچ اچھے تو اچھے ڈاکٹر بھی ہوں، ساڈے معاشرے اچھے تو اچھے انجینئر بھی ہوں، ساڈے معاشرے اچھے تو اچھے سائنسدان بھی ہوں، لیکن دیکھو تسی یہ سنیا ہوئے گا تقریراں وچ سوشل میڈیا یہ تسی لوگ تقریراں بھی کرتے ہیں، کہندے نے کہ دیکھو جی مدرسیاں دے وچ سائنس بھی پڑھانی چاہیے، مدرسیاں دے وچ انگلش بھی ہونی چاہیے، مدرسیاں دے وچ ریاضی بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ مدارس دے وچ دارالعلوم دے وچ جامعات دے وچ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جائیں، تاکہ جڑا اتھوں ایک عالم دین ایک حافظ قرآن بن کے نکلے، ان دے نال او سائنس دا بھی علم رکھے، انگلش بھی انہوں آندی ہوئی، انہوں ریاضی بھی ہوئی۔ یہ تے لوگ بڑا کہندے نے، لیکن تسی کسی نو یہ نہیں کہندا
تسی دیکھیا ہوئے گا کہ کسی نے یہ کیا ہوئی جی اے کالج اے سکول اے یونیورسٹی ان دے وچ جتھے جتھے سکول دی تعلیم دیتی جا رہی ان دے وچ قرآن دا بھی ایک پیریڈ ہوگی، قرآن دی تفسیر دا بھی ایک پیریڈ ہوگی، ایک حدیث مصطفیٰ دا پیریڈ بھی ہوگی، ایک میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسوہ حسنہ دا بھی پیریڈ ہوگی، ایک فقہ دا بھی پیریڈ ہوگی۔ ایک کسی نے کہیں گا تسی نہیں سنیا ہوئے گا کیوں؟ ایک کہندر کی جرا ایک عالم دین بن کے نکلی وہ دنیاوی علوم دینار بھی آراستہ ہوئی، لیکن ایک کسی نے فکر نہیں کہ جرا ایک سکول وچ بچہ پڑھ رہا ہے 10 کلاساں پڑھ کے آ گیا ہے انہوں دین کا کچھ نہیں پتا، بالکل ہو سکتا انہوں قرآن میں دیکھ کے نہ پڑھنا ہوتا، فقہ دے احادیث مصطفیٰ دی بات خدا حدیثہ میرا مطلب کہ فارمیٹی دے دور دے خودت اندر موجود نہیں ہے، لیکن او ناکافی فقہ دے مسائل دا پتہ نہیں۔ اس واسطے اگر یہ بات ہے کہ مدارس دے وچ اگر دنیاوی تعلیم دیتی جانی چاہیے دی اسی دے حق میں چاہیے، بلکہ اسی یقین ہے کہ مدارس دے وچ یہ نصاب کا حصہ بن چکا ہے، یعنی انگلش ہے، ریاضی ہے، سائنس ہے پڑھائی جا رہی ہے، لیکن سکولاں وچ کالجاں وچ یونیورسٹیاں دے وچ کی حال ہے؟ دین دا نام و نشان اسی کہنے کہ اگر ایک یونیورسٹی وچ ایک کالج وچ ایک بچہ پڑھ کے ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے تے ڈاکٹر دے نال جتھے وہ بن رہے ہیں دے نال انہوں قرآن دا علم بھی سیکھنا چاہیے ہے، تفسیر دا علم بھی اندے کول ہونا چاہیے ہے، اندے کول احادیث مصطفیٰ دا علم بھی ہونا چاہیے، اندے کول فقہ دا علم بھی ہونا چاہیے ہے، تاکہ جدو وہ ڈاکٹر بن کے نکلے تے او ایک عالم دین بھی ہوئی، انہوں قرآن دا علم بھی ہوئی، حدیث مصطفیٰ دا علم بھی ہوئی، فقہ دا علم بھی ہوئی، تاکہ ڈاکٹر بن کے او جاہل تا جاہل نہ رہ جائے، بلکہ وہ اپنی زندگی سنوارنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر ساڈا ایک بہت المیہ ہے کہ خاص ہوتی دین دینال وابستہ نے جڑے لوگ طالب علم ہیں، طلباء احساس کم تریدہ مدرسے گئے اتھی جا کے اپنا حلیہ ٹھیک ہے کیا بات ہے جی لباس میں انہوں نے جو سفید پہنے ٹوپی سے اتھی جا کے 3-4 سال چلو حفظی قرآن کیتا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اتھی ظاہر اتنی ابتدا کو باندھی نے اتنی سٹارٹ لے اس کو پھر طالب دین بنوا سے چلو اگر اگلا مرحلہ وہ بن کے نکلے 4-5 سال قرآن کو حفظ کرنا اس بعد نکل کے تے انہیں سمجھا کہ نہیں میری تے معاشرے عزت اس طرح نہیں بنی مینوں تے ٹوپی لا کے یا بوتا بھی رکھنا پائے گا وہ سمجھتا کہ نہیں آج رسول نے یہ معاشرے میں میری عزت اس بات ماشاءاللہ مینوں تے پینٹ شرٹ بھی پانی پائی کہ تے مینوں ٹائی پاواں کا تو پھر میری لوگ عزت کریں عزیز من توجہ کری اے میری ملت دے نوجواناں تمہیں ساسے کم تیرا شکار لیکن قرآن پاک حفظ کر کے مدرسے جو نکلے آئے اے نکل جا نالی تیری وزا پتا بدل گئی ہے اے تم پین شرٹ پانی شروع کر دیتی ہے اے کہ تو سمجھ رہے کہ میرے عزت ملے گی تے انگریز جیسا لباس پہن کے میرے عزت ملے گی تو کہنا ہے کہ نہ تیرے سے تو ٹوپی بھی لے گئی ماما شریف بھی کوئی نہیں ٹوپی بھی کوئی نہیں بولتے گا کہ یہ تم نہیں ہے کہ میں کتابہ ہاتھ بھی جو پڑھیا نہیں تے میں انگلش پڑھن جا رہا ہوا یہ قرآن پہ حفظ کر لیا یہ میں ریاضی سمجھن واسطے جا رہا یہ میں سائنس پڑھن واسطے جا رہا لیکن میری ملت دے نوجواناں تینوں پتہ نہیں تینوں پتہ نہیں کہ تو سمجھ رہا ہے کہ میری عزت پین شرٹ پان وچ کہ میری عزت جین سی پینٹ لگنی ہے ٹوپی سر تے رکھنی اے تو سمجھ رہا ہے کہ اس طرح میری عزت ہے لیکن اللہ رب العالمین دی عزت کسبی تیری عزت جڑی ہے نہ بوتے رکھن وچ نہ تیری عزت پین شرٹ پان وچ نہ تیری
تیری عزت سکولہ کالج جا کے اپنے آپ کو بکھان واسطے طلباء دے سامنے تیری عزت اللہ دی عزت دی قسم اگر عزت جاننا ہے تن شٹ پان کی عزت نہیں موتے رنگے تے عزت نہیں مل سکتی ایٹا علاقے تے عزت نہیں مل سکتی اگر عزت جاننا ہے اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عزت جاننا ہے کہ مصطفیٰ دی سنت سمجھ گئے سنت سمجھ گئے سفید سود چٹی ٹوپی رکھ یا امامہ شریف رکھ اللہ رب العالمین تینوں دنیا وچ بھی عزت دے دے گا قبر حشر وچ بھی عزت عطا کر دے گا عزتاں اگر ملنیاں نے موسیٰ علیہ السلام دی بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ نقل ہوندا سی لوکاں نے کی کیتا روحی تے سٹ دیتا جویں آپ نے لباس پہن اس طرح دے لباس لمبا لباس اسی طرح سوٹا انہیں پڑھ لینا اس سے بزا پتہ ساری این لوکاں نے کہا یہ تے نقل ہوندا اللہ دے نبی دی اللہ نے وہ مر گیا تے لوکاں نے روحی تے سٹ دیتا روحی تے سٹ دیتا اللہ نے حکم جب روحی سٹ دیتا جب اللہ نے اپنے کریم نے فرمایا میرے کریم فلاں روحی تے میرا ایک محبوب پیا ہے انہوں جا کے در غسل دے تے کفن پہنا تے ان دے دفن دا اہتمام کر میرے مالک اللہ دے کریم نے پتا سی تو گئے تے وہی بندہ ہے میرے کریم میں تیرے جواب پاپے جو میں کہوں کہ یہ کرو اللہ دے کریم نے غسل دیتا دفن کیا جو بھی اہتمام کرے پڑے تو وہ عزت دینا ان کا اہتمام کیتا جب دفن کر دیتا اللہ دے نبی پوچھتے نے میرے رب العالمین یہ تو فرما یہ تو میری نقلہ لندہ سی تے لوگوں نے روحی تے چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا میرے کریم یہ جدوں تیرے ورگا لباس تیری ورگی ٹوپی تیرے ورگا آسا جب تیری شکل بن کے ٹورتا سی تو انہوں پیارا ہی بڑھایا اور جڑا بندہ کلیم اللہ دی نقل کرے کلیم اللہ دی شکل و صورت بنا کے ٹورے اللہ وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے جڑا مصطفیٰ دی شکل و صورت اختیار کرے تو کہلے تینوں پینڈا شرٹا پانے کی عزتاں ملنی تینوں بودے رکھنے کی عزتاں ملنی ہیں تینوں چنگی موٹر سائیکل موٹی یہ راکے تو گاں گاں کرتا جو تیری عزتاں نہیں یہ عزتاں نہیں وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزتاں اللہ نے مصطفیٰ سے دیا جن نے لینیاں نے وہ ایمان والے نے جنہوں نے مصطفیٰ دے در تو عزتاں ملا اس واسطے بھی عزیز دیکھ دنیاوی تعلیمات سے بڑے خرچ کر رہے ہیں بڑے خرچ کر رہے ہیں دنیاوی تعلیمات سے سب تو پہلے اعلیٰ سکول لبنا ہے کہ میں اپنے بچے کو سکول بھیجنا ہے انگلش میڈیم ہے کیڑا سکول ہوگی پتہ کیتا ادھر گئے 2-5 سکول لبے نے ہاں یہ میرا بچہ اینا 5 ایسا سکول سے ایتھے تعلیم بڑی آ رہی ہے ایتھے میں اپنے بچے کو بھیجنا ہے فیس کی نہیں 3,000 4,000 5,000 قبول بھیج دیتا بچے نے کیا بات ہے تے جتنے دینی تعلیم دا معاملہ جتنے آ گیا اتنے پتہ ہی کوئی نہیں اتنے پاوے نال دے ہمسایاں دی عورت پر آندے یہ بچے ادھر کر دیتا ہے اس سوچ کا جنازہ ہی ہم نکل سکتا ہے وہ پتہ نہیں وہ عورت قرآن صحیح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ادھر بچے نو بھیج دیتا ہے اور دنیاوی تعلیمات سے یہ بڑے غور و فکر میں نال کہ فلاں سکول دے وچ انگلش میڈیم 5,000 فیس اتنا دیر کے کہ اپنے بچے نو بڑے ٹھاٹ بٹ ٹائی بائی شاہ کے سب کچھ ہے کیا بات ہے بھیجنے ہیں یہ دنیاوی تعلیم دی تیری ذہن وچ اتنی قدر ہے اتنی اہمیت گر چکی ہے اپنے آپ مسلمان کہنا ہے وہ مسجد وچ بھی نہیں وہ پاویں کسی عورت کو بھیج کے نہ یا ہمسایہ دے عورت پتہ نہیں وہ قرآن آپ خود بھی صحیح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ادھر قرآن اور پھر وہ ادھر 4-5 ہزار مہینے دی فیس دینا بھی وہ قبول ہے لیکن اگر کچھ اللہ نے شعور دیتا ہے تو سوچا نہیں میں کسی
عالم دین کسی جڑا صحیح حافظ قرآن قاری قرآن میں ان دے اپنے بچے نو تعلیم حاصل کروانی ہے۔ قاری صاحب دے کول گئے جی، قاری صاحب میں اپنے بچے نو تعلیم حاصل کرانی ہے جی، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، 2 بچے نے، چلو جی 3 بچے نے، ماشاءاللہ تہاڈی کی خدمت کرنی ہے۔ ادھر 5000 دیاں نے قبول کیتا، اگر قاری صاحب نے کہتا نہیں چلو تسی مہینے دا 2000 دے دے، نہیں قاری صاحب دیکھو نا جی یہ تے پیسے زیادہ ہے، جس تعلیم دا صرف تین دنیا میں فائدہ ہے ان دے واسطے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ان دے واسطے تین 5000 فیس بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جس بچے نے پڑھ کے ہیں ایڈی تیرا بچہ اتنی ڈگریاں لیندے ہو، ایف فل بی اے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی جو کچھ مرضی کر گیا، تو دنیا تو چلا گیا۔ کوئی بچہ اتنا کتابہ دا ڈھیر کمرہ پڑھ گیا ہے دنیاوی تعلیم دا، یہ نہیں جا کے تیری قبر دے کرے، اوتھے جا کے اپنے پی اے دی انگلش دی کتاب لے جائے اور جا کے اوتھے پڑھ کے کہے کہ ابا جی اے میں انگلش دی کتاب پڑھ کے تاکہ روح سارے سوال کی دقت ہے۔ لیکن اپنے بچے کو قرآن دا علم، سونا قرآن پڑھنا سکھا، سونا قرآن پڑھنا جب سکھائیں گا تیرا بچہ ہے قرآن دے دور دی بات ہے، اور پورا سپارہ دور دی بات ہے، ایک سورت دور دی بات ہے۔ جب بچے نو ہے قرآن سینے نہ لا کے پیار کر کے تے قرآن سکھن واسطے اپنے بچے دا سونا انتظام کیتا ہے، صحیح کاری قرآن دے پڑھا کے تے جب انہیں پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیرے پتر نے بچائے 5 سال دا جب دوتری زبان جو اس مالک نو کیا الرحمن الرحیم، مالک کو رحمان نہیں تو رحیم بھی ہے، وہ مالک نے فرشتے ہو انو عذاب نہ دیو، اے بچے نے منو رحمان بھی کہہ دیتا رحیم بھی کہہ دیتا، انو عذاب کدھر اپنی زندگی کر دے جا رہے ہیں دنیاوی تعلیم دے پیچھے۔ یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کریے ضرور، لیکن ان دے نہ دیکھ جو کچھ بھی میری ملت دے نوجوانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھتے کتے جتنے بھی تیرے کو تعلیم نہیں آیا تم اپنی خود زندگی گزارن دے جتنے مسائل نہیں مانتے۔ کل ایک صاحب میرے کو بیٹھے نماز کے بعد کوئی پوچھ رہی سی مسئلہ کہ پتہ نہیں میرے کرنے والا ہے کہ وہ دس رہے تھے کہ جب شادی دے معاملے میں میاں بیوی کس طرح پتہ ہی کچھ نہیں۔ اللہ یعنی کہ دیکھ وہ بندہ جتنا بھی پڑھ گیا مسئلہ نکالے کسی سبجیکٹ دے وچ آیا دیکھنا ہے ویکھ اپنی زندگی باقی دی دور دی بات اپنی زندگی دے جڑے طور طریقے نے مصطفیٰ دی زندگی دے مطابق ہے میرے کریم آقا دے سنتاں دے عمل کرنا یہ بڑی دور دی بات ہے، جڑی ضروری مسائل جڑے فرائض نے واجبات نے آیا اس میں آتے تو پتر پی ایچ ڈی کروا دیتی ہے اتنے نماز تو فوت ہو گئے نماز جنازہ پڑھ نماز وہ پیچھے چپ کر کے کھڑے لکھاں روپیہ پتر دی تعلیم دے علاج دا تینوں کہاں فائدہ ہونا؟ تیرے پتر نماز جنازہ نہیں آتا، تیرے پتر کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، کی لے کے جاندی ہے؟ کچھ نہیں لے کے۔ میری عزیز بات دیکھو دنیاوی تعلیم دے نال دینی تعلیم مدارس کی طرف جڑا رجحان ہے، اس میں پھر دوسری بات کہ اگر اسی سکول دے وچوں کالج بچے نے کسی چھٹی کر لی بڑی توجہ ہے چھٹی ہوگی ہے اتنی توجہ اتنی ٹینشن ہے، لیکن مدرسے جن بھیجتا جائے نہ جائے جڑا جا رہے ہیں نا جی اپنا کالج سکول جا رہے ہیں کیا بات ہے، پینٹ شرٹ پریس ہو رہی ہے تے ٹائی لگی ہے جی تے صاف ستھری تے باؤ شاؤ بن کے بالکل کیا بات ہے، لیکن جب مدرسے جا رہے ہیں وہ صبح اٹھ کے منہ دھوتا ہے ٹھیک ہے عید میں کہتا منہ نہیں دھوتا منہ دھوتا ہے پاؤں اس طرح اکھاں دی گڈاں لگیاں تے نظر ٹوپی کا بنگی اس طرح کر کے لے لی جس طرح مرضی دھوتی ہے پتہ نہیں 8 دن ہو گئے ٹوپی دھوتی اللہ یہ تو مسلمان یہ میری کریم آقا دے دین نال پیار کرنا
میرے کریم آقا علیہ السلام دی دین دے نال پیار اگر یہ دنیاوی تعلیم جڑی ہے ان دے نال اسی لوگ اسلام دشمن جڑے وہ یہ چاہتے ہیں تے تینوں یہ دنیا دیاں یہ جڑے بہاراں نے یہ رنگینیاں نے بخا کے تین دین تو دور کر دیا جائے. لیکن میرے عزیز دیکھ اگر دین مصطفیٰ مسیح احادیث مصطفیٰ قرآن دی تعلیم کو سے پیچھا کر دیتا معذر اللہ تے اس تو بعد تیری میری کامیابی دنیا بھی کیا ٹھیک ہے پتہ جس طرح زندگی بسر ہو جائے لیکن دیکھ آخر جب معاملہ ہے اپنی اولاد جتنے بچے ہیں ایک بچے کو ضرور عالم دین ایک بچے کو ضرور عالم دین تین پتہ نہیں ہے عالم دین نشان ایک عالم دین تیری نسل جو تیرے خاندان جو بن گیا تیرے سارے خاندان اللہ رب العالمین کے قیامت متقی جاؤ جی جنت پرہیزگار جاؤ جنت روزےدار جاؤ جنت ہیں نمازی جاؤ جنت سارے چلتے جا رہے عالم دین آگے ٹھہر نہیں جا رہے جی میرے مالک روزےدار بھی جا رہے ہیں متقی بھی جا رہے ہیں نمازی جا رہے ہیں زکات دین والے بھی جا رہے ہیں اے میرے مالک مینوں کیوں کھڑا کیتا اللہ رب العالمین فرمائے گا اے جو روزےدار چلا جائے نمازی چلا جائے زکات دے پر چلا جائے اے متقی چلے جان پرہیزگار چلے جانے لیکن اے عالم دین اللہ رب العالمین فرمائے گا تو ہائے بھی جانا میرے من کی دیر اللہ فرمائے گا ٹھہر جا پیار کرتے رہے انہوں نے بھی نال لے کے جانا اللہ اس واسطے میرے کریم آقا علیہ السلام دے دین دے نال اگر پیار کریں گے تے پھر ہی ساری زندگی ساڈا کاروبار ساڈا خاندان ساڈے بچے یہ سمجھ سکتے ہیں اگر دین تو منہ موڑ کے این مغرب دا لبادہ موڑ کے سکھیے کہ ساڈے بچے ساڈے فرما بردار بن جائیں ہیں ساڈے بچے ساڈے تابعدار ہیں گھر وچ سکون تے چین مل جائے وہ تک نہیں مل سکتا جب تک مصطفیٰ دے دین دے نال پیار کر کے قرآن دی تعلیم ہیں تے احادیث مصطفیٰ فقہ دے مسائل جتنی تعلیم دینی تعلیم اس دنیاوی تعلیم دے نال لے کے چلنا گے نہیں ادو تک کہ ساڈا معاشرہ جڑا ہے وہ ایک اودے وچ امن سکون ہوندی خوشحالی وہ ادو تک نہیں آ سکتی اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.